آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب یوحنا کی انجیل 30 باب پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اسے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیقودیمس نے اسے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ خدا تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی اور رحمت کے منصوبوں کے ساتھ بنی نوع انسان کی انفرادی، اجتماعی، کلیسیائی اور آئلی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی کسی انسانی اور شخصی خوبی سے نہیں بلکہ پاک روح کی تحریک سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ میری دعا کو سن، حاضرین پر تیرا کنٹرول، تیرے روح کا کنٹرول چاہتا ہوں۔ خدا کا پاک روح ایک ایک زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اے خدا، میری دعا کو سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج کا مضمون ہے روح کے وسیلہ سے نجات۔ آج کا مضمون ہے روح کے وسیلہ سے نجات۔ بائبل مقدس میں ہم نے تلاوت کی یوحنا کی انجیل 30 باب پہلی آیت سے 5 آیت تک، اور 5ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس میں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا روح کے وسیلہ سے وہ
बंधनों से रहाई पाता है। और जब तक खुदा का रूह उसमें ना हो वो गुनाह से रहाई नहीं पाता। यानी फितरतन इंसान गुनाह के इर्तिकाब के बाद मुर्दा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और इर्तिकाब गुनाह से इंसान मर चुका, मर गया, मुर्दा था। अब जब तक खुदा का रूह इसमें काम न करे ये जिंदा नहीं हो सकता। यानी गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन जब वो नए सिरे से पैदा होता है तो खुदा का रूह उसमें काम करता है और वो मुर्दगी से जिंदगी में आता है। गोया मौत का बंधन, मुर्दगी के असरात और मुर्दगी खुदा के रूह से जाती रहती है और रूह के आने से जिंदगी है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और जब उसे मिट्टी से बनाया तो वो महज इंसान एक मिट्टी का पुतला था। वो न देख सकता, न चल सकता, न हरकत व सकनात कर सकता और न ही उसमें कुछ करने की कुव्वत थी, बल्कि बाइबल ये बयान करती है कि वो बिल्कुल बेजान था। और फिर खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका और जब खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इंसान जीती जान हुआ, लिविंग बीइंग हो गया। और इसी तरह जब गुनाह इंसान की जिंदगी को मुर्दा करता है तो जब तक खुदा का रूह उसमें नहीं आता वो जिंदा नहीं है और लिविंग बीइंग नहीं है। गोया खुदा का पाक रूह इंसानी जिंदगी को जिंदा करता है और अगर खुदा का रूह नहीं है तो फिर मुर्दगी है। और खुदा चाहता है कि हर एक शख्स जिंदा हो। और जब इंसान की जिंदगी में गुनाह है तो वो अदालत में सजावार है और उसके पास निजात का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ रूहुल कुद्दस के वसीला से वो रहाई और खलासी पाता है। और बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया ताकि हम बच जाएं और फिर मसीह का रूह हमारी जिंदगी में जिंदगी और अपनी जिंदगी लाता है। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 63वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 63वीं आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। जिंदा करने वाली तो रूह है, मुर्दगी से जिंदगी रूह के वसीला से आती है। जिंदा करने वाली, गौर से सुने इस आयत को, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 63वीं आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। जिंदा करने वाली तो रूह है और जो बातें मसीह फरमाता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है। गोया जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, जब आप खुदा की आवाज के शिरमा होते हैं तो मुर्दगी से कलाम को कबूल करने से जिंदगी में आते हैं। जब मुर्दा है और वो बातें जो मसीह कहता है वो रूह है और जब वो बातें कानों तक पहुंचती हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं
اور اس کا کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 11 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کا کلام یہ روح ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو روح ہیں۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 6 باب 63 آیت، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 11 باب میں ہم پڑھتے ہیں لازر قبر میں تھا اور مردہ تھا، اور جو باتیں مسیح نے کہی وہ روح ہیں، اور اس مردہ جسم میں ان باتوں سے جان آ گئی، اور وہ باتیں جو مسیح نے کہی وہ مردہ ان باتوں کے باعث مردہ نہ رہا بلکہ زندہ ہو گیا۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 11 باب اور اس کی 43ویں آیت، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ اب یہ بات مسیح نے کہی اور مسیح نے کہا اے لازر نکل آ، اور جب یہ بات مسیح نے کہی تو لازر جو مر چکا تھا اب وہ زندہ ہو گیا۔ گویا مسیح کا کلام مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جب ہم یوحنا 6 باب کی 63ویں آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ جو باتیں مسیح کہتا ہے وہ روح ہے، اور ہمارے مردہ دلوں، مردہ جسم اور مردہ کاموں کو زندہ کر سکتی ہیں۔ وہ باتیں جو مسیح کہتا ہے، اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ مسیح کے کلام کی کتنی قدرت ہے، اور یہ تو روح ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے، اور ہم اس کے کلام سے، اس کی باتوں سے زندہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے کلام کو سننے کے لیے اپنے کان خدا کی طرف لگاتے ہیں۔ اور جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں تو پھر سننے کے بعد مردہ نہیں رہتے بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے لازر قبر سے نکل آئے پھر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ یوحنا کی انجیل 16 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں روحانی زندگی روح القدس کے وسیلہ سے ہے، اور روح القدس کا کام انسانی زندگی میں زندگی کو برقرار رکھنا ہے، اور کلام مقدس میں
یہاں پر ہم یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا کلام نہیں سنتے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں اور ان میں مردگی اور ان میں موت رہتی ہے، نہ صرف موت ہی بلکہ ابدی موت ان کے لیے ہے۔ وہ یار روح کے وسیلہ سے نجات ہے، اور جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے آپ نجات یافتہ ہے، اور جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی بالحقیقت زندگی ہے، اور جب خدا کا روح آپ میں ہے تو آپ کی زندگی ابدی زندگی کی وارث ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کا کلام نہیں سنتے، اس لیے ان میں زندگی نہیں۔ جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو روحانی زندگی، آپ کی زندگی روحانی زندگی ہوگی، اور جب آپ کلام سنتے ہیں اور اس کلام کے تابع ہیں اور اس سے نہ دائیں نہ بائیں مڑتے ہیں بلکہ عین کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہے جیسے روح القدس کی ہدایت اور روح القدس کی تاریخ سے چل رہے، اور آپ کے لیے پھر زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بھی آپ فاتح ہیں، آپ گناہ پر فاتح اور ابلیس پر فاتح اور موت پر فاتح اور قبر پر فاتح، اس لیے کہ آپ خدا کے پاک روح کی ہدایت پر چلتے ہیں، اور آپ خدا کے کلام، کیونکہ مسیح کی باتوں میں زندگی ہے اور مسیح کی باتیں روح ہیں، اور جب آپ ان باتوں کو سنتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو موت سے، بندنوں سے رہائی بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خدا کے کلام مقدس میں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تمام مردگی اور مردگی کے کام، وہ کام جو موت کا باعث، وہ کام جو مردگی کا باعث، وہ کام جو خدا کی بادشاہی سے محرومی کا باعث تھے، لیکن جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ یسوع کے نام سے اور خدا کے روح سے دھل گئے۔ جب یسوع کے نام سے اور خدا کے روح سے دھل جاتے ہیں تو پھر پاک ہو جاتے ہیں، اور جب پاک ہیں تو پھر پاک خدا کی حضوری میں اور پاک خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اب یہ انسانی اعمال پر محیط نہیں ہے،
اور انسان کے مستحسن کاموں کی بنیاد پر وہ پاک نہیں ہوتا، یا بالفاظ دیگر انسان اپنے مستحسن کاموں سے اور انسان اپنے ان سرگرمیوں سے نہ تو نجات پاتا ہے اور نہ نجات پا سکتا ہے۔ اگر خداوند کے کام سے وہ پاک نہیں ہوتا، اپنے کاموں سے، اپنی دانش میں، اپنے نیک کاموں سے اور اپنے اعمال سے، یا اپنی کاوشوں سے، یا اپنے تدبر سے وہ کوشاں ہے کہ وہ نجات پائے، وہ سوچتا ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے اور اس کے لیے فلاں کام کر لوں یا یہ کام کر لوں یا ایسا کرنے سے میں نجات پا سکتا ہوں۔ بہت سی اقوام ہیں وہ نماز کو راہ نجات سمجھتی ہیں کہ پڑھیں گے نماز تو نجات ہے، یا کوئی ایسا فریضہ ہے وہ فرض کی ادائیگی کریں گے تو نجات ہوگی۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور مسیحیت کی تعلیم یہ ہے کہ یسوع کے نام سے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اب جب تک روح سے نہیں دھلتے اس وقت تک پاک نہیں ہے، اور جب تک پاک نہیں ہے تو راست باز نہیں ہے، اور جب راست باز نہیں ہے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا کے روح سے پاکیزگی آتی ہے، اور خدا کے روح سے ذہن، خیال، سوچ، ارادے، چال چلن یہ پاک ہوتا ہے۔ کسی ریاضت سے نہیں، کوئی ایکسرسائز کرنے سے نہیں، کسی مشق سے نہیں، یا کوئی اور کام سے نہیں، بلکہ خدا کے روح سے، یسوع کے نام سے اور اس کے روح سے دھل جاتے ہیں اور راست باز ٹھہرتے ہیں۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو خدا کے روح سے دھل گئے ہیں۔ اب اس میں ان کی محنت اور کاوش شامل نہیں ہے، بلکہ خدا کا فضل کہ خدا اپنے روح سے دھو کر پاک کرتا ہے، اور جب پاک کرتا ہے تو راست باز ٹھہراتا ہے، اور جب راست باز ٹھہرتے ہیں تو اس دنیا میں روح القدس کی قدرت سے اور روح القدس کی تحریک سے اور روح القدس کی ہدایت سے وہ راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب ان کے خیال، ارادے، سوچ روح القدس کے کنٹرول میں ہے، اور اس طرح روح کے وسیلہ سے انہیں موت سے نجات ہوئی، روح کے وسیلہ سے اعمال بد سے نجات ہوئی، روح کے وسیلہ سے ان تمام عوامل اور عناصر سے جو بدی اور ناراضی کی جانب گامزن کرنے میں تحریک دیتے ہیں ان سے نجات حاصل ہوئی۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا کہ اس نے ہمارے لیے کام کیا ہے۔ وہ مردگی سے زندگی میں لاتا ہے، موت سے زندگی کی شاہراہ پر لے جاتا ہے، اور اس کے لیے جیسے آدم کے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم پھونکا، اس میں آدم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آدم کی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ سب خداوند کا فضل اور خدا کی محبت اور خدا کی مہربانی ہے۔ اور اسی طرح عصری حالات میں جب گناہ کے سبب سے، ناراستی کے سبب سے اور عدولی حکم کے سبب سے اور نافرمانی کے سبب سے، سرکشی اور بغاوت کے سبب سے انسان مردگی کا شکار ہوتا ہے، اور موت اسے دبوچ لیتی ہے، اور موت کے شکنجے میں
اس کی زندگی آ جاتی ہے تو صرف خداوند یسوع کے نام سے اور روح القدس کے وسیلہ سے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ دیکھیں میرے ساتھ افسیوں 2 باب افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ افسیوں 2 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غصب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فضل سے نجات دی ہے، خدا کے پاک روح سے ہم اس کے فضل سے دھلے ہیں۔ ہم مستحق نہ تھے، ہماری کوششیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا فخر کہ ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں اور اس لیے بچے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں گزرانی ہیں اور اس لیے بچے ہیں، ہم نے بڑے روزے رکھے ہیں اور اس لیے بچے ہیں، ہم نے بڑا خدا کے لیے دیا ہے اور اس لیے بچے ہیں، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم کو نجات ملی ہے اور اس کے روح سے ہمیں نجات ملی ہے۔ لکھا ہے افسیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، ہم کیسے نجات پائے ہیں؟ اس نے ہم پر اپنے رحم کی دولت سے اور اس بڑی محبت سے جو اس نے ہم سے کی، یعنی اپنے رحم سے اسے ہمیں نجات دی ہے، اور اس بڑی محبت، عام سی محبت نہیں، چھوٹی سی محبت نہیں، بلکہ اس بڑی محبت سے کہ اس نے ہم سے اتنی محبت کی، اور یہ بہت بڑی محبت۔ آدم کے نتنوں میں خدا نے جو زندگی کا دم پھونکا تو اپنے دم میں سے دم پھونکا، اپنی روح میں سے روح پھونکا، اور خدا نے جیسا خدا پاک ہے، خدا نے ہماری راست بازی اور ہماری پاکیزگی کے لیے خدا نے اپنے روح سے ہمیں دھویا۔ اس لیے ہم خدا کا شکر اور تعریف کرتے ہیں۔ جسم کی خواہشوں سے نجات، گناہ سے نجات، نجاست سے نجات، ناراضی اور اعمال بد سے نجات، روح کے وسیلہ سے ہمیں مسیح کے روح کے وسیلہ سے زندگی حاصل ہوئی ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے
تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھے۔ یعنی اسی روح میں جیسے وہ موت سے زندگی میں آ گیا، جیسے قبر سے باہر قوت اور قدرت کے ساتھ آ گیا، ہم بھی اسی طرح مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے، مسیح کے روح سے، جیسے مسیح قبر پر فتح پا کر جی اٹھا، اسی طرح ہم بھی مسیح کے روح کے سبب سے ان گناہوں سے جو مردگی کا باعث ہے اور جو موت کا باعث ہے، اور موت ہم پر تھی، لیکن جیسے مسیح موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوا، اب مسیح کے روح کے وسیلہ سے ہم بھی ان مردگی کے اثرات سے نکل کر زندہ ہوئے ہیں، اور اب روح القدس کی تعریف اور روح القدس کی قدرت سے اب زندگی اور ابدی زندگی کے وارث اور خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کا استحقاق حاصل ہوا۔ میرے ساتھ دیکھیے تیتوس 3 باب۔ خدا اپنے روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ تیتوس 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، تیتوس 3 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں مرغوم ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہم پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے، رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ عزیزو، یہ مردگی کے کام ہیں اور یہ موت کی علامت ہے، لیکن خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمیں ان سے نجات ملی، اور اس میں ہمارے خداوند یسوع کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی محبت، اب اس نے نجات دی ہے، تو یہ خدا کی الفت، خدا کی محبت، خدا کی مہربانی، خدا کا فضل کہ اس نے ہمیں موت سے رہائی بخشی۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، تیتوس 3 باب اور اس کی 4 آیت، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ اب اس نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں نیا بنا دیا، اور پرانے کیا تھے؟ پرانے گناہگار، پرانے مردہ، پرانے خدا سے الگ، لیکن اس نے ہم پر رحم کیا اور بڑی الفت کا اظہار کیا، اور غیر معمولی محبت سے اس نے ہمیں نیا بنایا۔ عزیزو، خدا کتنا عظیم ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اس نے آدم کو
عدم سے وجود بخشا، لیکن خدا وجود اگر اس میں ناراستی آ جائے تو اس کو پھر نیا بنا سکتا ہے، ری نیو کر سکتا ہے، ری جنریٹ کر سکتا ہے، ری فریش کر سکتا ہے، ری فارم کر سکتا ہے، ری کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اس نے ہمیں نیا بنا دیا، ہمیں نیا کر دیا۔ کیسے؟ اپنے روح کے وسیلہ سے، اور اس کے روح کے لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے روح سے ہم نئے بنتے ہیں، تاکہ ہم نئے انداز سے اور اس کی رضا، اطاعت اور مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ گویا روح القدس کے وسیلہ سے خدا ہمیں نیا بناتا ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 8واں باب، اس کی نامی آیت۔ رومیو 8واں باب اور اس کی نامی آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، اور اس کے لیے کنڈیشن، ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب خدا کا روح اب نجات اور نجات کے قائم رہنے کے لیے خدا کے روح سے نجات ملی، ہم گناہ سے دھل گئے، مردگی سے نجات ملی، ہم زندہ ہو گئے۔ اب زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اب خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہو، کانسٹنٹلی، مسلسل خدا کا روح بسا ہو۔ بسنے سے مراد مستقل رہنا، ڈویلنگ، اس میں صرف رہنا ہے، موجود رہنا ہے۔ خدا کا روح ہم میں بسا ہو، وہ بستا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس روح نے کام کیا اور بس روح کا کام ختم۔ زندگی روح کے وسیلہ سے، مردگی سے نجات روح کے وسیلہ سے، گناہ سے دھلے روح کے وسیلہ سے۔ اب روح کے وسیلہ سے زندگی برقرار رہتی ہے، کب؟ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور جب خدا کا روح بسا ہوا ہے تو پھر زندگی برقرار رہتی ہے۔ خدا کا روح بسا ہے تو فتح برقرار رہتی ہے، خدا کا روح بسا ہے تو خوشی برقرار رہتی ہے، خدا کا روح بسا ہے تو زندگی کی رہنائیاں قائم و دائم رہتی ہیں۔ لیکن روح کو اگر رنجیدہ کر دیا ہے اور ناراضگی ہو گئی ہے روح کے ساتھ، تو پھر روح بسا نہیں رہے گا، روح جدا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتا ہے تو جسم پھر مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے قائم اور اسے برقرار رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ روح بسا ہو، اور روح اس وقت بستا ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہیں
اور روح کی تحریک میں چلتے ہیں تو روح بسا رہتا ہے، اور اس طرح آپ کی زندگی بھی قائم و دائم رہتی ہے۔ دیکھیں رومیو 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس ابدی زندگی کی امید بھی ہے۔ کب؟ جب روح بسا ہے تو پھر ابدی زندگی کی امید بھی ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے ایمانداروں کو نئی زندگی ملتی ہے، اور روح کے ساتھ نہ ٹوٹنے والی شراکت ہوتی ہے۔ اس میں امپیچمنٹ نہیں ہے، رفاقت کو توڑنے کا سلسلہ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر مردگی اور موت کا شکار ہوں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے میں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اب روح القدس بسا ہوا ہے، اب اپنے بدن کو روح القدس کا مقدس، ٹیمپل آف ہولی اسپرٹ، کہ یہ روح القدس کا مقدس ہے، اب روح القدس اس کے لیے ہے اور یہ روح القدس کے لیے ہے۔ اب اس میں اور کسی نے نہیں بسنا، روح القدس بسا ہے اور وہی بسا رہے، اور اس طرح خدا کا روح مستقل بنیادوں پر زندگی میں رہتا ہے۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو اس خدا کا مقدس ہے، یہ تو خدا کی ہیکل ہے، یہ تو خدا کا گھر ہے، اور اس میں صرف روح سکونت کرے، اس میں روح بسا رہے، اور جب آپ یہ احساس کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں تو پھر اپنے بدن کو صرف روح القدس کے لیے وقف کرتے ہیں، اور آپ کا بدن خدا کی روح کی تحریک میں زندگی گزارتا ہے، یا آپ کا بدن روح کی تحریک میں رہتا ہے اور مستقل زندگی روح کی تحریک میں رہتی ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں 2 تیموتھیوس 1 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے، اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ یہ خدا نے دیا ہے، روح آپ کو بخشا ہے، اور یہ امانت ہے اور اس کی حفاظت کر۔ اب آپ نے روح القدس جو آپ نے بسا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے کہ کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی بات نہ آئے، اس لیے کہ وہ روح اس میں بسا ہے اور امانت ہے، اور اس بدن کی اب حفاظت کرنا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ رومیو 8 باب اس کی 14ویں آیت۔
رومیو 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اپنی ہدایت سے نہیں، لوگوں کی ہدایت سے نہیں، شیطان کی ہدایت سے نہیں، بس ایک ہی گائیڈنس ہے اور وہ ہے روح القدس کی ہدایت۔ روح کی ہدایت سے چلے، اور جب روح کی ہدایت سے، اب یہ فیلنگ پر ہے، آپ فیل کریں، محسوس کریں، اور خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ پھر خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے ذرا اعمال 16واں باب اس کی 7ویں آیت۔ جب آپ فلی روح کی گائیڈنس میں چلیں گے نا، اور فیل کریں گے روح کی حضوری کو، خدا کی حضوری کو، تو پھر روح آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اعمال 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب بتونیہ جانے کی کوشش کی، اب ہے انسانی کوشش، ہیومن ایفرٹ۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم بتونیہ جاتے ہیں، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کنٹرڈکشن، اب ان کا جسم چاہتا ہے کہ بتونیہ جائے، اور روح چاہتا ہے کہ نہ جائے، اور انہوں نے وہ کیا جو خدا چاہتا ہے، جو اس کا روح چاہتا ہے۔ جب آپ خدا کے روح کو ویٹنج دیں گے اور اس کی تحریک میں چلیں گے، آپ اپنے خیالات، نظریات، آئیڈیاز اور دوسروں کے خیالات، آئیڈیاز، شیطان کے خیالات اور آئیڈیاز، ان کو بالکل ڈسمنٹل کریں گے اور صرف روح کی تحریک سے چلیں۔ اب آپ کی زندگی روح کے کنٹرول میں، روح جہاں کہے گا جائیں گے، اور جہاں لوگ کہیں گے، جسم کہے گا، وہاں نہیں جائیں گے۔ تو روح القدس کی قوت سے آپ کی نجات قائم رہتی ہے، آپ کی زندگی قائم رہتی ہے، اور جیسے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے جائیں گے، اور روح آپ میں قوت پاتا جائے گا، اور آپ کی مرضی ختم، پھر خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو خدا چاہے گا پھر آپ صرف وہی کریں گے، اور اس دنیا میں زندہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 8واں باب رومیو 8واں باب 15ویں آیت کو پڑھوں گا۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب روح کے وسیلہ سے ہم ابا کہتے ہیں۔ سارے رشتے آپ بآسانی پکار سکتے ہیں۔ آپ انکل بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، خالو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، پھپھا بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، چاچا بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، ماموں بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، یا اور رشتے بھی ہوں، لیکن بھائی آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کو ابا کہنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن، جب تک وہ نہ ہو یا اس کا روح آپ میں نہ ہو،
یعنی باپ کا کیا ہے؟ باپ کے وہ سلب سے پیدا ہوتا ہے، جو خاصیت باپ کی ہے نا وہی بیٹے میں ہو۔ تو اس کے معنی ہے، یہ تو بڑی عظیم بات کہ وہی خاصیت وہی کچھ اس میں ہے، کیونکہ وہ اس کے سلب سے ہے، اور اس لیے وہ دلیری کے ساتھ ابا کہے گا۔ اب خدا باپ کو ابا ہم دلیری سے کہتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا روح ہمیں تحریک دیتا اور ہم میں بسا۔ اب چونکہ روح اس کا ہے اور ہم اس کے سلب سے ہو گئے، ہم اس کے نجات کے قائم کے باعث اس کے بیٹے بیٹیاں ہو گئے۔ جیسے سلب سے بیٹا ہوتا ہے، ہمیں بھی مسیح نے ویسے ہی خدا کے بیٹے بنایا ہے، اور دلیری کے ساتھ کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے، دعائے ربانی پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ لیکن اگر خدا کا روح نہ ہونا تو پھر باپ کہتے ہوئے بڑا ہی ڈرتے ہیں۔ خدا کے روح کے سبب سے، خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ دلیری اور یہ فضل حاصل ہے کہ ہم ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ روح کے ثواب سے زندہ ہیں، اور جب تک زندہ ہیں روح کے وسیلہ سے ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور وہ ہمارا باپ ہے، اور ہم اس کی راست بازی سے راست ہوئے ہیں، اور اس نے ہمیں راست باز بنایا ہے، اور ہمیں اپنے روح سے نیا مخلوق کر دیا ہے، اور اس کا روح اب ہم میں بسا ہے۔ اس لیے ہم جسارت کر سکتے ہیں، ہم جرات کر سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ اس کا روح ہم میں بسا ہے، اور چونکہ اس کا روح ہم میں بسا ہے، ہمارا اس کے ساتھ روحانی تعلق ہے، اور اس بنا پر ہم اسے دلیری سے ابا اور باپ کہہ سکتے ہیں۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ خدا کے روح سے محروم ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ جن میں گناہ ناراستی ہے، وہ مردہ ہیں۔ آج جب آپ مسیح کے قدموں میں آئیں گے تو اس کا روح آپ کو زندگی بخشے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں سارے گناہوں سے پاک کر کے اپنے روح سے دھو کر ہمیں پاک کر دیتا ہے، اور پاک کر کے ہمیں اپنا پاک روح بخش دیتا ہے، تاکہ اس کا روح ہم میں بسا رہے اور ہم فتح مند ہو، ہم اس کے عزوب برکات کے وارث ہوں۔ جس میں روح القدس نہیں ہے نا، وہ آسمانی برکات کا وارث بھی نہیں، آسمان کی بادشاہی کا وارث بھی نہیں، اور وہ آسمانی برکتیں زمین پر اس کو نہیں ملتی۔ آج خدا چاہتا کہ آپ خدا کے روح سے دھل جائیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور آج خدا چاہتا ہے کہ روح کے وسیلہ سے آپ نجات پائیں، اور خدا روح ہے، خدا کا بیٹا خدا روح ہے، مسیح کے روح سے ہم نجات پائیں۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم نجات پائیں، اور اس کے روح سے ہم نجات پاتے ہیں، اور جب اس کا روح ہمیں بستا ہے ہماری نیچر چینج ہو جاتی ہے، اور ہم کامل پاکیزگی کے ساتھ اس کی کامل راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ روح کے وسیلہ سے نجات پائیں، یا وہ جو روح کے وسیلہ سے چاہتے ہیں ان کی نجات قائم رہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔
زندگی کو برقرار رکھنے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے روح کا بسا ہونا ضروری ہے۔ جیسے روح نکلتا ہے زندگی ختم۔ تو اس لیے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں بسا رہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ خدا کا روح بسا رہے گا تو زندگی رہے گی، خدا کا روح بسا رہے گا تو فتح مندی رہے گی، خدا کا روح بسا رہے گا تو شیطان اور اس کے منصوبوں پر فتح پائیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، سب اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو میری نجات کے لیے انسانی روپ میں آیا تاکہ میری خاطر قربان ہو۔ صلیب پر تو نے میری زندگی کے لیے مجھے موت سے زندگی میں داخل کرنے کے لیے کفارہ دیا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف۔ اے خدا تیرا شکر ہو، تو چاہتا ہے کہ اپنے روح سے مجھے دھو کر راست باز بنائے، تاکہ تیرا روح ہمیشہ مجھ میں بسا رہے۔ اے خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں تاکہ تیرا روح مجھ میں بسا رہے، اور میں تیری مرضی کے مطابق اور روح کی تحریک سے اور روح کی ہدایت سے زندگی گزارتا رہوں۔ اے خدا مجھے قوت دے تاکہ اپنی مرضی کو اور اپنے ارادوں کو سرنڈر کروں اور تیری مرضی کو اور تیرے کاموں کو کرنے کے لیے اے خدا تیرے روح کی ہدایت پر چل۔ تیرا شکر اسمان اور زمین کے خالق مالک، اے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تیرا روح زندگیوں میں عجائب کو ظہور میں لاتا ہے، موت سے زندگی میں لاتا ہے۔ خدا پاک روح تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور ہمیں فضل بخش کہ ہم اپنی انانیت، اپنے ایگوئزم کو ختم کر کے تیری رضا، تیری مرضی کو مقدم جانیں، اور تیرا پاک روح ہم میں بسا رہے، اور ہم تیرے روح کی تحریک سے زندگی گزاریں۔ میری دعا کو سن، قبول کر۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے اپنے روح سے انہیں دھو کر پاک کیا ہے، تاکہ تیرا پاک کلام ان میں رہے اور تیرا پاک روح ان میں رہے۔ یسوع کے نام سے آمین۔